میرا خیال ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ طوفان ہی طوفان کو روکتا ہے، وہ ایک بیلنس آف فیئر کا امکان تو کافی ہے کہ دونوں طرف سے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہاں تک چلے گئے تھے، جو حملہ ہوا تھا اس کی تفصیلات چودھری شجاعت نے اپنی کٹاب میں لکھی بھی ہیں، اس کی تفصیلات گوہر ایوب نے بھی کچھ لکھی ہیں، گوہر ایوب نے بھی لکھی ہیں، اور وہ تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ہدایات دے رہے تھے لاؤڈ اسپیکر میں، باقاعدہ یہ بتا رہے تھے قیمے والے نان کہاں رکھے ہیں، تو مظاہرین کو کہہ رہے تھے کہ قیمے والے نان کھا کر جائیں۔ اپنا مبینہ سے وکیل بھی نکلیں گے۔ دیکھیں نا خوف دونوں طرف ہے، اس لیے کچھ امید تو ہے، لیکن یہ جو اقتدار کے بھوکے جو ہوتے ہیں انہیں اپنے آپ قابو تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن کچھ امید تو ہے اگر وکیل نکل آئے۔ یہ اس پہ بہت کچھ انحصار ہے کہ کچھ وکیل جو ہیں، وکیلوں کو آپ روک نہیں سکتے زیادہ دیر تک شرح دستور پہ جانے سے، تو دو طرفہ دباؤ پیدا ہو جائے گا۔ دوسری طرف مطلب یہ کہ وہ فیصلہ دے دیتے ہیں تو کرے گی کہ حکومت کیا کرے گی؟ حکومت زیادہ اپیل کر سکتی ہے نا، اس ریویو میں جا سکتا، اور وہ ریویو نا وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک آئینی یہ تو ایک مہذب طریقہ ہے، ہاں اس پہ تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جی جی، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ حالات نہیں ہیں، غنڈہ گردی کے امکانات کم ہیں، اور پھر یہ ہے کہ حکومت اپنے مسائل میں بہت پھنسی ہوئی ہے، جیسے آپ نے یہ موبائل فونز کا ذکر کیا، 30 فیکٹریاں بند ہو گئی، 20,000 لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں سمندر میں، جہاز کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی چیز نہیں، مطلب زیادہ دیر تو یہ سچویشن نہیں چل سکتی، بہت دیر کبھی اس طرح کا فساد باقی رہتا ہی نہیں ہے، ون وے اور ادر اس کو سیٹل ہونا ہے۔ تو صدر صاحب دستخط تو نہیں کریں گے، کچھ سپریم کو وہ جو اختیارات کم کرنے کا بل ہے، ہاں جی، تو وہ یہ ہے کہ جی وہ اتنے دن گزرنے کے بعد خود بخود نافذ ہو جائے، وہ سپریم کورٹ کو بھیج دیں گے وہ، اور سپریم کورٹ اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے، حکومت پر بھی بہت دباؤ ہے۔ پریکٹسز اینڈ پروسیجرز بل جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ جو چیف جسٹس کے اختیارات محدود کیے گئے ہیں بالکل سادہ الفاظ میں، یہ تو حکومت بھی کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے۔ دیکھیے گجرات اور گجرانوالہ کے بعد فیصل آباد میں سروے ہوا ہے، اور یہ اب بڑے ادارے بن گئے ہیں، بڑے اچھے معتبر ادارے ہیں، 3/4 سے زیادہ سیٹیں وہ جیت رہا ہے، 8 نون لیگ کی ہیں اور 27 ہیں فیصل آباد میں صوبائی اسمبلی کا۔ جب آپ سرویز کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے سہیل بڑائچ صاحب یاد آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مقبولیت تو ہے، قبولیت نہیں ہے۔ آپ وہ قبولیت پیدا ہو جائے گی نا جی، جب دیکھیں نا جب لوگ نکل آئیں گے بازاروں میں، اور آخر کار لوگ نکل آئیں گے، اس کا امکان ہے، اس کا دباؤ نفسیاتی رہے گا حکومت پہ، اور کہیں نہ کہیں مسائلیت کی طرف جانا پڑے۔ یہ جو خواب ہے نا ان کا کہ اپنی حکومت بنا لیں گے نون لیگ کا، وہ بنا کس چیز سے لیں گے؟ گھر میں نہیں دانے اور اماں گئی بنانے، وہ آٹا تقسیم کر رہے ہیں، ان کے ووٹ بڑھ جائیں گے۔ آٹا تقسیم کریں گے تو الٹا رد عمل ہو رہا ہے نا۔ آج ثانیہ نشتر نے کہا نا، اور ثانیہ نشتر کا کہنا ہے میں اور کسی کی بات کی اہمیت سیاسی ہوگی، لیکن وہ تو ایسی خاتون نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی کوئی سیاسی بیان دیا ہی نہیں کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ دیکھیے وہ جب یہ انہوں نے پروگرام انٹروڈیوس کرائے اور بڑے پیمانے پر لوگوں کی مدد کی کورونا میں، خاص طور پہ انہوں نے کریڈٹ ہی نہیں مانگا، انہوں نے کہا ہم آپ کا کوئی کام نہیں کر رہے، ہم آپ پہ احسان نہیں کر رہے، ہم آپ کے پیسے آپ کو واپس کر رہے ہیں جو آپ نے ٹیکسوں کی شکل میں دیے۔ تو اس لیے وہ آٹے کا تو بالکل الٹا ہو گیا۔ دیکھیے یہی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں، جب کسی کو ناکام ہونا ہوتا ہے اس کی بیسٹ ایفرٹ بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ تو آٹے کا اور بھی جو کچھ وہ اپنا کیا کر رہے تھے، ایک اور کوئی سکیم بلا رہے تھے اپنا پیٹرول کراس، یہ آپ نے دے دیں گے پیٹرول کا، وہ IMF اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی ہے کہ کیسے آپ کر سکتے ہیں ان حالات میں، اور وہ پریکٹیکلی پاسبل، جیسے آٹے کا پاسبل نہیں ہے، او بھائی اس کی بجائے تم اپنا راشن ڈپو کھولو، وہ بھی نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ بانٹنے کا بھی آپ کے پاس الیکشن کے لیے 20,000 ارب روپے نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے پاس پیسے 50 ارب یا سے بھی زیادہ۔ میرا خیال ہے کہ مسائلیت کی کوششیں آپ کے علم میں ہے، مگر ایک بات میں سپریم کورٹ میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں
اگر فرض کیجئے کہ 3 رکنی بینچ بیٹھتا ہے کل اور ساتھ ہی جو جن ججوں نے اختلاف کیا وہ اپنا بینچ بنا کے، حالانکہ ان کا اختیار نہیں ہے، مگر ایسا پہلے ہم نے سجاد علی شاہ کے دور میں دیکھا، 2 بینچ سجاد علی شاہ کے دور میں گیا، اب نہیں دیکھا؟ ہاں، یعنی وہ اپنا کیس تو یہ پیش کیا گیا کہ 20-25 نمبر جو دیے جاتے ہیں داخلے کے لیے اضافی حافظ قرآن کو، قرآن ہونے کو، اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ ایک سنجیدہ سوال ہے، اور اس پہ انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ آپ سو موٹو نہ سنیں، چیف جسٹس کو اختیار ہی نہیں ہے، 184 تو مقدمہ تو پیش ہی نہیں ہوا۔ لیکن اس پہ جو ریئیکشن آیا ہے جس طرح کا وکلاء کا، خاص طور پہ ہمیں پوری وکلاء کمیونٹی 90% سے زیادہ وکلاء کی نمائندگی غالباً انہوں نے کی، اور اعتزاز حسن خاص طور پہ کھڑے ہو گئے، اور ان کی بعض اوقات ایک آدمی کی بات کا وزن ایک پارٹی جتنا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب ایک آدمی بالکل کھری بات کر رہا ہوتا ہے اور لوگ تامل کا شکار ہوتے ہیں، تو وہی ایک لڑکا تھا 12-13 سال اس کی عمر تھی، اس کا باپ قتل کر کے بھاگا ہوا تھا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور وہ بھی اپنا ڈیزرٹ کے ایریا میں۔ تو اصحاب رسول وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنی دعوت پیش کی، تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ کیا تم لوگ کر رہے ہو، بیٹھے چپ کر کے گونگے بن کے بیٹھے ہو، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں بھلائی کے سوا کیا ہے؟ یا یہ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، اور یہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا جو بھی انہوں نے کہا سلوک کرو اور ظلم نہ کرو اور یہ نہ کرو اور فلاں نہ کرو، تو وہ پوری، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یہ اطلاع صاحب نے دی، تو آپ نے اس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا، یا اللہ اس کو بخش، اور اس نے بڑا عروج پایا اس آدمی نے۔ کبھی ایک آدمی ایسی بات کہتا ہے کہ وہ اس کا اثر بڑا غیر معمولی ہوتا ہے اگر وہ بات بالکل کھری ہو اور نیت اس میں ٹھیک ہو۔ اس وقت بڑا انہوں نے رول پلے کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کل ایک فیصلہ کن دن ہے ملک کی تاریخ کا۔ چیف جسٹس صاحب تو قانون کی بالا تری کے لیے تلے ہوئے ہیں، یہ بھی سازشوں پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ کریں، وہ درمیانی اس راستہ، میں ایک اشارہ انہوں نے، یہ مجھے ایسا لگا ایک اشارہ انہوں نے یہ بھی دیا کہ بھائی مقررہ پہلے بھی فیصلے میں وہ کہہ ہی چکے ہیں کہ تھوڑی سی مہلت اور دے سکتے ہیں، اور اگر یہ لوگ نیک نیت ہوں حکومت کے تو وہ مہلت مل سکتی ہے تھوڑی سی اور مہلت دینے میں کوئی حرج نہیں، بعد میں اس کی پارلیمنٹ سے اجازت لے لی جائے، اس کو انڈورس کرا لیا جائے۔ دوسری طرف میرا یہ خیال ہے کہ مسائلیت کی کچھ کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ سراج الحق کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کرا دیتے ہیں، منصور سراج الحق کر رہے ہیں، اور بھی لوگ خاموشی سے کر رہے ہوں گے، ڈیفینیٹلی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بعض ملکوں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں، 100% کنفرم تو نہیں ہے، کہ دوست ممالک پریشان ہیں۔ اس وقت اتنا بڑا عالمی بحران ہے کہ اس میں انہوں نے تو کہہ ہی دیا مشاہد حسین صاحب نے کہ وہ پریشان ہیں چینی۔ تو ظاہر اب چینیوں کی پالیسی مداخلت کی تو نہیں ہے، مگر نہ سعودی عرب اب وہ یہ کوئی 77 ہے کہ اس طرح کھلم کھلا ان کے سفیر جس طرح مذاکرات کر رہے تھے، نہ امارات صاحب اور قومی اتحاد کا، لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوشش نہ کر رہے ہوں۔ ترک کیا چاہتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا جی، تو پاکستان کا وہ خاموشی سے کوششیں، تو بات تو اطلاعات ہیں، اب ان کا زیادہ بات کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اس سے سبٹاج ہو سکتا ہے، نتیجہ خراب نکل سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ فارمولے تو پیش کیے جا رہے ہیں، مطلب یہ جو ایک فارمولہ بن سکتا ہے، وہ ماہرین زیادہ بہتر، جو لوگ زیادہ باخبر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، وہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کچھ نرمی کریں اور وہ الیکشن کی طرف جائیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کر لیں جو بھی ہو، اور الیکشن کے بعد جو احتساب کا عمل ہے اس کا ایک ایسا فارمولہ بنایا جائے جو بہت منصفانہ ہو، نظر بھی آئے منصفانہ، یعنی وہ احتساب صرف اپوزیشن کا نہ ہو، جیتنا تو عمران خان کو ہی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا بیانیہ بنا لیں گے اگر ڈیلے ہو جائے؟ کیا بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے سی پیک کو بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھوس حقائق اصل چیز ہوتے ہیں۔ بھائی سال بھر میں اتنی مہنگائی بڑھی ہے، دگنی ہو گئی ایک سال میں، ہاں، تو اس میں کون ووٹ دیتا ہے اس طرح کی سچویشن میں؟ جب بنگالی قوم پرستی کا بھوت باہر نکل آیا تھا اور اس میں ظاہر ہے زیادتیاں بھی ان کے ساتھ ہوئی تھیں، تو پھر اس وقت کیا ہو سکتا تھا؟ اس وقت آپ شیخ مجیب الرحمان کا راستہ طاقت سے روک سکتے تھے، تو طاقت سے روکنے کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟
دیکھیں بر صغیر کی سیاست کا ایک بڑا واضح سبق یہ ہے کہ آپ جبر کریں گے تو اس کا نتیجہ تباہ کن ہوگا. بندرا نائک ہے، مسز بندرا نائک، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی کے بعد اس کی پارٹی. ٹھیک ہے، وہ تو الگ بات ہے نا کہ بعد میں بھٹو، بے نظیر بھٹو، بلاول شیخ بھٹو، مجیب الرحمان، حسینہ واجد. تو یہ جبر سے تو نہیں روکا جا سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کیجئے ضد پہ تلے رہتے ہیں سارے فریق تو سارے خرابی ہوگی، ملک کے لیے بھی خرابی ہوگی، لیکن آخرکار لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ مفاہمت کے سوا اور الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ایسی خبریں آ بھی رہی ہیں، اس پہ سپیکولیشن کرنی نہیں چاہیے. یہ جا رہے ہیں وہاں، مریم بھی جا رہی ہیں، عمرے کے لیے بھی جا رہے ہیں. عمران خان نے بھی یہ کہہ دیا. یہ میڈیا بڑا کام خراب کرتا ہے. عمران خان نے یہ کہا، کوئی پرانا انٹرویو چلا دیتے ہیں، کوئی بیچ میں سے ایک فقرہ نکال کے چلا. اس نے کہا ہے میں مذاکرات نہیں کروں گا مگر میری پارٹی تیار ہے الیکشن کے لیے. ناؤ دس از ویری سمپل. اگر الیکشن پر مذاکرات ہوں گے تو ریلیٹڈ ایشوز پر بھی ہوں گے نا. تاریخ طے اگر کرنی ہے، جو اپریل کے کچھ بعد بھی ہو سکتی ہے، تاریخ اگر طے کرنی ہے، چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ اگر آپس میں بات کر لیں تو ہم تھوڑا انتظار کر لیں. تو ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں، مہلت دینے کے لیے تیار ہیں. ممکن ہے فیصلے میں بھی کوئی ایسی چیز ہو، اس کو بعید از قیاس نہیں ہے. یہ تو کوئی نہیں ہے، مفاہمت کے سوا کوئی راستہ نہیں.